اچھی زندگی گزارنا حضور کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دو جملے، تکفرن اللانا و تکفرن العشیر. میری ماں بہنیں، یہ دو جملے آپ چھوڑ دو، جنت کی ضمانت ہے آپ کو. یعنی شوہر کی نافرمانی اور لعن اور طعن، لعن اور طعن، یہ دو جملے. اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات الى آخر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. غنیمت جان لے یہ زندگی کے بہار، غنیمت جان لے یہ زندگی کے بہار، اس دنیا میں آنا نہ ہوگا بار بار. ابھی جامعہ طاہر القرآن کے عزیز بچے اور بچیاں اپنے علمی فن کا مظاہرہ کر رہی تھی. واقعی بڑا عمدہ اور بڑے نرالے انداز میں ان بچوں نے اپنا پروگرام پیش کیا. اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں خوب برکت عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو بھی اس کا نعم البدل عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ابھی ایک بچہ حضور کے شان میں کچھ کہہ رہے تھے، تو اس لیے دو تین اشعار مجھے یاد آیا کہ پیار نبی سے کرنے والے، پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. پیارے نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. ان کے نام پہ مرنے والے، ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. پیارے نبی سے کرنے والے کیسا بھی طوفان آ جائے، کیسا بھی طوفان آ جائے، ان کی نسبت کے صدقے، ان کی جوتیوں کے صدقے دریا پار کرنے والے، دریا پار کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. نبی سے پیار کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. جس سے خدا ناراض ہو، جس سے اس کے نبی کو دکھ پہنچے، جس سے خدا ناراض ہو، جس سے اس کے نبی کو دکھ پہنچے، ایسا کام نہ کرنے والے، ایسا کام نہ کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. نبی سے پیار کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. یہ بات ہے صدیق عمر کی، یہ بات ہے صدیق عمر کی، وہ عثمان و حیدر کی. ان سے محبت کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں.
انہیں کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، مجھے آج بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں مدرسہ جامعہ دارالقرآن کے انعامی سالانہ جلسے میں اور طاہر پبلک اسکول کے سالانہ جلسے میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ مجھے وہ گھڑی یاد آ رہی ہے، وہ سماں یاد آ رہا ہے کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر کے اپنا خطبہ دینے کے بعد پھر عورتوں میں جاتے تھے اور پھر عورتوں کو ایک لمبا خطبہ دیتے تھے، اس لیے کہ اس دین کا حصہ جتنا مرد کا ہے اتنی ہی عورت کا ہے۔ تو آج سب سے زیادہ مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ میرے برادروں سے زیادہ، میرے بھائیوں سے زیادہ میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں، میری بچیاں یہاں موجود ہیں۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے جب تک آپ جیسے مائیں اور بہنیں اسلام کی خاطر اسی طریقے کی قربانی دیں گے تب تک اس اسلام کو کبھی آج نہیں آ سکتا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی زندگیوں کو سلامت رکھے، چاہے دنیا جتنی بھی ننگی ہو جائے مگر آپ جیسی باحیا، آپ جیسی اسلامی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اسلام کا دامن تھامے رکھنا ہے اور اسلام ہی کو فالو کرنا ہے، اسلام ہی کو آگے بڑھانا ہے، چاہے دنیا کی کوئی مصیبت آ جائے۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ ان المسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں۔ جہاں پر اللہ نے مرد کا ذکر فرمایا، یہ آج کے میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، کہتا ہے کہ اسلام عورتوں کو حق نہیں دیتا۔ ارے میں چیلنج کرتا ہوں کہ جتنا اسلام نے عورتوں کو بلند مقام دیا اتنا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے کہ تم اسلام کے برابر عورتوں کو مقام اور مرتبہ دے سکو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے 6666 آیتوں کا ذکر فرمایا، اس میں سے 114 سورتیں ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مائی کا نام دکھا دے کہ کسی سورت کا نام سورت الرجال رکھا ہو، مرد کی سورت۔ یہاں حفاظ بیٹھے ہیں، ہمارے بہترین قاری صاحب بیٹھے ہیں، کوئی سورت کا نام سورت المرد نہیں ہے، مگر اللہ کی شان، نبی کا صدقہ، آپ جیسے عورتوں کے لیے اللہ نے سورت النساء، عورتوں کی سورت نازل فرمائی۔ کیا فرمایا؟ عورتوں کی سورت نازل فرمائی۔ اور جہاں پر سب سے زیادہ لڑائی کس سے ہوتی ہے؟ مال دولت کے لیے، حصہ داری کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر بھی کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہا کہ باپ کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے والوں، سنو ذرا، سنو غور سے سنو، اللہ نے فرمایا تیرا حصہ بعد میں نکلے گا، پہلے اپنی بہنوں کا حصہ نکالو، پہلے بیٹیوں کا حصہ نکالو، اس کے 2 حصے برابر کرنے کے بعد تجھے 1 حصہ ملے گا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ نے کبھی عورتوں کو فراموش نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے مقام اور مرتبے
اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے, آتے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتائیے کہ دنیا میں میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آج کے نوجوان سے اگر پوچھیں گے دنیا میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو نوجوان کہے گا ساس اور سسرے کا, ہے نا. شادی ہوئی, ماں باپ کو بھول گئے, ساس سسرے کی جوتا اڑا رہا ہے, پالش کر رہا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ ساس سسرے نے اس غلام کو خریدا ہے, اس غلام کو خریدا ہے. کوئی 10 لاکھ میں بکتا ہے, کوئی 50 لاکھ میں بکتا ہے. اگر ایسا غلام خریدنا ہو تو یہ چامراج پیٹ کا علاقہ جائیے, آپ کو دیکھیں گے کچھ بکرے بندے ہوئے رہتے ہیں, اور اس بکرے کی حیثیت سے لوگ پیسہ اس کا لگاتے ہیں, یہ بکرے اتنے کا, یہ بکرے اتنے کا. ہمارے نوجوان بھی ایسا ہی زرخرید بکرا بن گیا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو گاڑی میں گھوم رہا ہے وہ سسرے کا, جو پلنگ میں سو رہا ہے وہ سسرے کا, جو ٹی وی دیکھ رہا ہے وہ سسرے کا, جو ہاتھ میں موبائل یا آئی فون وہ سسرے کا. پتہ ہے جنا صبح سے شام تک اس بھکاری کا کچھ بھی نہیں ہے, سب سسرے کا دیا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سسرے کا غلام بن گیا. میرے نوجوان ساتھیوں, آپ سے میری گزارش ہے, اور ماں اور بہنوں آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر اپنے گھر میں سکھ چین کی زندگی گزارنا چاہتے ہو, جب بہو بنا کے لاؤ تو بہو مت لاؤ, بیٹی بنا کے لاؤ. تمہاری بیٹی بیٹی, دوسری کی بیٹی بیٹی نہیں, ہے نا. بیٹی اور داماد اگر ایک دسترخوان میں کھانا کھائے, ایک پیپسی کا بوتل دونوں پیے, تو ماں مسکراتی ہے ماشاءاللہ میرا داماد کتنا خیال رکھتا ہے میری بیٹی کا, کتنا پیار و محبت, لولی زندگی گزار رہا ہے, فرینڈلی زندگی گزار رہا ہے, ایک دم میرا داماد. تو ماشاءاللہ اگر وہی کام, معاف کیجیے گا کوئی ماں بہن اگر ایسا ہو تو, وہی کام اگر بیٹا کر لے بہو کے ساتھ, اور دیکھیں جورو کا غلام بن گیا ہے. اچھا داماد کرے تو اچھا, بیٹا کرے تو جورو کا غلام. یہ ہمارے ذہنی خباثت ہے. آپ اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کیجیے کہ وہ بیٹی جب سسرال میں جائے تو آپ کو بھول کر کے اپنے ساس کو ماں سمجھنے لگ جائے, اور سسر کو اپنا باپ سمجھنے لگ جائے, اور باپ کی طرح اپنے ساس سسر کی خدمت کرنے لگ جائے. قسم خدا کی آپ کی بیٹی کبھی روتے ہوئے آپ کے گھر نہیں آئے. اور جب آپ بہو لے کے آئے تو یہ سوچے کہ ماشاءاللہ یہ میری پیاری چاند سا ٹکڑا, یہ میری بہو آئی ہے آج میرے گھر میں, لکشمی بن کے آئی ہے. یہ میری پیاری بہو اپنے ماں باپ جو ہے پورا خاندان, دادا دادی, نانا نانی, بھائی برادر, سب کی قربانی دے کر کے, وہاں کی سب چیزوں کو چھوڑ کر کے, آرام اور راحت کو قربان کر کے آپ کے گھر کو جنت بنانے کے لیے آئی ہے. آج سے ایکسپٹ کیجئے کہ یہ میری بیٹی ہے. جس دن ہم دوسری کو بیٹی, اپنا بیٹی سمجھیں گے اور اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کر دیں گے کہ تیرا گھر اب وہ گھر ہے, اسی دن سے یہ کوٹ کچہری میں برقع والی نظر آنا بند ہو جائے گا. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا. اس کا مطلب ہے کہ دل میں کچھ ہے اور اوپر کچھ ہے. آج فیملی کورٹ میں جا کے دیکھیے, میری ماں بہنیں کتنی نظر آتی ہے, ادھر کے دھکے کھا رہی, ادھر کے دھکے کھا رہی. کیا بات ہے بھائی, کس چل رہا ہے اس بھائی, 10 سال سے چل رہا ہے, پتہ نہیں ہو رہا. ارے بھائی وہ آپ کو کیا انصاف دے گا؟ جس کو کچھ بھی پتا نہیں وہ انصاف کیا دے گا آپ کو؟ تو اللہ نے قرآن دیا, حدیث دی. صحابی آئے, آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ میرا حق, میرے اوپر کس کا حق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ام کی, تمہاری ماں, تمہاری ماں. پھر صحابی نے کہا ثم من, پھر کون؟ آفٹر دین, اس کے بعد کون؟ اللہ کے نبی نے کہا ثم من کے بعد پھر کہا
उम्मो की तुम्हारी माँ। फिर उसने कहा और उसके बाद कहा तुम्हारी माँ। उसके बाद वो सहाबी कहने लगे या रसूलल्लाह सुम्मा मन, फिर कौन? अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू का, तुम्हारा बाप। यानी पता ये चला कि माँ का मकाम 3 मर्तबा है, उसके बाद बाप का मकाम शुरू होता है। इसलिए मेरे नौजवानों, तुम हाजी बन सकते हो, हाफिज कुरान बन सकते हो, आलिम दीन बन सकते हो, तुम जो है बहुत बड़ा सदका खैरात कर सकते हो। अगर माँ नाराज है तो जन्नत में नहीं जा सकते हो। ये मेरा फैसला नहीं, अल्लाह के नबी का फैसला, ये अल्लाह के नबी का फैसला। मगर जरा इस्लाम का दूसरा रूप देखिए, औरत के ऊपर जिम्मेदारी नहीं दी कि माँ बाप की खिदमत करे। औरत के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि माँ बाप की खिदमत करे। मगर हमारे शहर बेंगलोर में मैं ज्यादातर देखता हूं कि बच्चियां अपनी माँ बाप की खिदमत करती है, बेटे नहीं करते। कमजोर हो गया, अपाहज हो गया, बेटी इलाज कर रही है, बेटी अपना जो है डॉक्टर के पास ले जा रही है, बेटा नहीं ले जा रहा। ये हमें अफसोस का मकाम है। बहरहाल वक्त शायद ज्यादा ले रहा हूं मैं आपका, मगर ये चुभते हुए टॉपिक है जो हमें काम करना है, और इसमें आप ही सबसे ज्यादा काम कर सकती, औरतें कर सकती हैं। एक हजरत फरमाते कि एक मर्द पढ़ा तो एक फर्द पढ़ा, एक मर्द पढ़ा तो एक फर्द पढ़ा। मान लो मैं आलिम हूं तो मैं ही हूं, सलीम भाई इंजीनियर है तो सलीम भाई है, हमारे मौलाना है तो मौलाना ही है। मगर अल्लाह वाले फरमाते हैं एक औरत पढ़ा तो खानदान पढ़ा। एक औरत ने अगर पढ़ लिया तो खानदान को पढ़ा देगी। एक मर्द खानदान को नहीं पढ़ा सकती, मगर औरत का मकाम और मर्तबा इतना बुलंद वाला है कि वो पूरे खानदान को पढ़ा सकती है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत मशहूर वाक़िया है, आप सब सुने जरा दिल के कान से। अभी एक मेरी बच्ची हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या सुना रही थी, मेरे आंखों से आंसू निकल रहा था, मैं बैठ के रो रहा था कि मेरी बच्ची आज हमें आईना दिखा रही है कि अल्लाह के नबी किन मसाइल से गुजर करके ये दीन हम तक पहुंचाया। 4-4 दिन का फाका, बेटी खाने बैठी है, आधी रोटी खाती है, आधी माँ बाप के पास ले जाती है। जरा सोचिए, ऐसा दिन तो कभी हमें और आपको देखने का नसीब नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह के हजारों नेमतें खा रहे, खाते खाते दांत घिस चुके हैं, खाते खाते दांत घिस चुके। आने वाला महीना रमजानुल मुबारक का, हजारों नेमतें हमारे दस्तरखान पे, इधर फ्रूट आ रहा है, इधर समोसा आ रहा है। किसी न्यूज वाले ने खाली बेंगलोर का सर्वे करके बताया कि एक दिन में बेंगलोर के लोग खाली समोसा 5 करोड़ का खाते हैं। 5 करोड़ रुपए का समोसा एक दिन में बेंगलोर वाले खाते। फिर भी किसी माँ बहन से जाके आप पूछिए कैसे हैं, हमारी तो नसीबी फूट गई। मेरे अब्बा को मैं शायद बोझ बन गई थी, उन्होंने ढकेल दिया मुझे मौत के कुएं में। इस घर में जब से आई हूं तब से परेशानी, कभी सुकून नहीं, ईद में कोई एक जोड़ा नहीं है, पसंद के चप्पल नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए थे तो जन्नत और जहन्नम दोनों को देखे। उसके बाद आके जब मेराज का वाकया सुनाए, माए बहने नाराज मत होना कि ये मौलाना कौन है कि हमारी गलतियां निकाल रहे। असल में ये मर्द हजरात तो हर जुमा जाके हम लोग से थुका के आते, वो आप लोग को बता देने, हर जुमा जाके थुका के आते। मगर क्या करते, अल्लाह ने 2 कान दिया, ये कान से सुनते, ये कान से निकाल लेते, लेके नहीं आते घर को, सुन के थुका के आ जाते। मगर माशाल्लाह आप जैसे बाहिम्मत हौसलामंद औरतें ये सुनती भी है, अमल भी करती है। आपके गोद से हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पैदा हुए। कौन पैदा हुए? हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हजरत तवक्कल शाह मस्तान, जानते हैं ना ये सब कौन है? आप ही के बेटे हैं ना। आपने उसे दूध पिलाया, आपने उसकी परवरिश की। अगर मैं आज खड़ा हूं तो मेरी माँ की परवरिश की वजह से खड़ा हूं। इसलिए मेरी माँ और बहनों, आप तय कर लो कि हमें अपने बच्चों को सलमान खान, शाहरुख खान नहीं बनाना,
ہمارے بچے کو باعزید بستامی بنانا ہے. کیا کون بنانا ہے؟ باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میں سنا رہا تھا کہ اللہ کے نبی جب واپس آئے تو آ کے بیان کیا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہا؟ سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو دیکھا. حالانکہ عورتیں ماشاءاللہ سب سے زیادہ دین پر عمل کرتی ہے. مرد تو جھوٹ بھی بول لیتا ہے, ادھر ادھر کرتا, عورتیں نہیں کرتی. عورتیں ماشاءاللہ اپنے کام پہ پکی رہتی ہے, قرآن کی تلاوت کرتی, مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت, فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت, ظہر کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت, سب کرتی ہے. مگر پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تکسرن اللعن و تکفرن العشیر. دو جملے آج لے کے جائیے گا, اپنے گرا باندھ کر کے, اپنے اوڑھنی کے پلوں میں باندھ کے لے جائیے گا. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تکسرن اللعن و تکفرن العشیر. یہ دو جملے عورتوں کو جہنم میں لے جائیں گے. یہ دو جملے کیا ہیں؟ کبھی کسی پڑوسی کا فون آ جائے تو آپ سن لینا کیا باتیں کر رہی ہے. مرد کا فون آتا ہے تو بھائی اس کا پیمنٹ آیا کہ نہیں, اس کو دیے کہ نہیں, یہ کام ہوا کہ نہیں. عورت کا فون آیا تو کیا فون سب سے پہلا, کیسے ہیں آپ, اچھے نہیں, ہاں اچھا. اچھا وہ کل جو آئے تھے تمہیں ساڑی پہن کو کیا حال تھا اس کا, کون دیے سے تم, یہ شروع. اس کے بعد یہ پوری ہسٹری, پورے گاؤں کی کہانی چلتی ہے. تمہارے محلے میں کیا ہوا, تمہارے جو ہے سمدن میں کئی کو ایسا کھانا کھلایا, یہ ساری. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دو جملے ایسے ہیں. ایک تو کیا ہے؟ شکرانے ناشکرانے نعمت, یعنی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتی عورت. کتنا بھی دو, میں قسم کھا کے بھی بولوں گا تو گناہ نہیں ہوتا. یہاں جتنی میری ماں بہنیں بیٹھے سب کی الماریاں کپڑوں سے بھری ہے. بہت سارے کپڑے کو تو نصیب بھی نہیں ہوا کہ وہ ایک بار اس کو پہنا جائے. پورا کپڑا الماری سے بھرا ہوا, مگر جب مرد شام میں آئے گا گھر پہ تو دیکھا تو وہی پھٹا پرانا پہنا ہوا, وہی صبح سے شام تک اسی سے کھانا بنائے, اسی سے جھاڑو ماری, اسی سے سب کری. اور شام میں جب مرد چاروں ٹینشنوں سے بھرا ہوا آتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی حور کو دیکھوں, میں اپنی پری کو دیکھوں, میں اپنی جو ہے میری محبت کرنے والی میری بیوی کا ایک مسکراتا ہوا چہرہ دیکھوں. وہ چہرہ نہیں دکھتا بلکہ ایک لسٹ کا تجاوز ہے, یہ بیوی کی گولیاں لے کے آؤ, یہ پھلا لے کے آؤ, یہ ترکاری لے کے آؤ. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب مرد باہر سے آئے, محبت سے دروازہ کھولو, پیار سے اس کے چہرے کی طرف دیکھو. گرمی کا موسم ہے, تھوڑا سا ٹھنڈا پانی دو. سردی کا موسم ہے, چائے بنا کے رکھو. ایک بار اس کو مسکراؤ, اللہ تمہیں عرش پہ دیکھ کے مسکرائے گا. اللہ عرش پہ دیکھ کے مسکرائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دونوں ایک دسترخوان پہ کھانا کھا رہے. ہماری طرح بریانیاں نہیں ملتی اللہ کے نبی کو. روٹی ووٹی کھا رہے ہوں گے, کھا رہے ایک ہی جگہ سے دونوں کھا رہے. کھاتے کھاتے حضرت عائشہ نے پانی پیا. پانی پینے کے لیے چاندی اور سونے کا کٹورا نہیں جیسے آپ کے الماری میں میری, مٹی کا وہ پیالہ تھا, مٹی کا پیالہ. حضرت عائشہ نے پانی پی کے رکھ دیا. اللہ کے نبی نے اس پیالے کو اٹھایا, کہنے لگا عائشہ تو نے ہونٹ کہاں سے لگایا تھا, تو نے ہونٹ کہاں سے لگایا تھا؟ کیا بات ہے؟ کہ عائشہ میں بھی وہیں سے لگا کے آج پینا چاہتا ہوں. جب پانی پیے پھر اللہ کے نبی نے کہا عائشہ پانی بڑا مزیدار تھا, میٹھا تھا, مگر تیرے ہونٹ نے اور میٹھا کر دیا, تیرے ہونٹ نے اور میٹھا کر دیا. جس کا شوہر نافرمان ہے, بہت زیادہ تنگ کرتا اپنی بیوی کو, ایک بار مسکرا کر کے سنت پر عمل کر کے دیکھو. اور جو میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں, آپ کی بیوی بہت نافرمان ہے, ایک بار جب آپ تو پڑوسن کو بہت مٹھائی کھلاتے ہیں, پڑوسن کو ساڑیاں بھی خرید کے دیتے, پڑوسن کی خوب تعریف کرتے, مگر ایک بار اپنی بیوی کی بھی تعریف کر کے دیکھو. ماشاءاللہ آج کتنی خوبصورت لگ رہی ہے, ایسا لگ رہی ہے کہ تم آج حور بن کے آ رہی ہے. وہ ایک جوک یاد آ گیا مجھے. ایک دن جمعے میں, آپ لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا, آپ لوگ مت برا مت سمجھیے گا, میں کہانی سنا رہا ہوں واقعہ. ایک حضرت تقریر کر رہے تھے, تقریر کرتے 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 انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ بھائی تمہاری بیوی جو ہے تمہاری گھر کی نوکرانی ہے,
صبح سے شام تک کام کرتی ہے, تمہارے کپڑے آئرن ڈالتی ہے, تمہارے بچوں کی پرورش کرتی ہے. کبھی کبھی بیوی کی تھوڑی تعریف کر دیا کرو, دل سے نہیں تو کم سے کم جھوٹی سے کر دو. تو یہ کبھی زندگی میں تعریف نہیں کہ آج کیوں کہ جمعے میں خطبہ سن کے آیا, اب جا کر کے جو ہے وہ بیٹھا, اتفاق کی بات ہے دیکھا تو دسترخوان لگا ہوا ہے, بریانی کی خوشبو آ رہی ہے, میٹھا بھی لگا ہوا ہے, تو کھا رہے اب کھاتے کھاتے حضرت کی تقریر یاد آئی. تو حضرت بکائے فلانی آج تو ماشاءاللہ تیرے ہاتھ میں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارے انگلیوں کا شہد اس میں اتر گیا, بڑا مزہ آ رہا ہے بریانی کھانے میں. بریانی کھاتے کھاتے بریانی کی تعریف کرتے کرتے اب جو ہے میٹھے کی بھی تعریف کرے کہتے ارے آج تو ایسا لگ رہا ہے تیرے انگلیاں چاٹ لو, بنانے والے کی انگلیاں چاٹ لو, اتنا مزیدار بریانی اور اتنا مزیدار کھانا, اتنا مزیدار جو ہے میٹھا. عورت سنتے سنتے جب برداشت نہیں ہوا اپنے کچن سے اٹھا کے ایک برتن ماری کہ کم وقت پوری زندگی میں کھلاتی رہی, ایک دن میں تعریف نہیں کری, آج کیا پڑوس میں بریانی بھیج دیا تو اس کی بریانی کھا کے اتنی تعریفیں کر رہے ہیں. تو تعریف بھی ذرا سوچ سمجھ کے کرتا دے تو پتا چلا کہ بھائی کیسی نور پھٹ گیا تو وہ مشکل ہے. پتا کرو پہلے کہ بنائی بریانی کس نے ہے. تو اپنے بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا یہ حضور کی سنت ہے. اچھی زندگی گزارنا حضور کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, دو جملے, تکفرن اللانا و تکفرن العشیر. میری مائر بہنیں یہ دو جملے آپ چھوڑ دو, جنت کی ضمانت ہے آپ کو, یعنی شوہر کی نافرمانی اور لعن اور طعن. لعن اور طعن یہ دو جملے. عورتیں دوسری کی شوہر کی بہت تعریف کرتی مگر اپنے شوہر کی کبھی تعریف نہیں کرتی, ہمیشہ کچھ نہ کچھ نقطہ نکالتی, کچھ نہ کچھ نکال. ایک حضرت تھے بہت بڑے حضرت اللہ والے, ان کی بیوی بہت بڑا ٹیچر, کبھی نہیں مانتی کہ تو بڑا, وہ بہت بڑا حضرت ہے. لاسٹ میں ایک دن حضرت نے سوچا کہ آج اس کو میں اپنا مرید بنا کے چھوڑوں. تو حضرت جو ہے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے ہوا میں اڑنے لگے, فلائٹ. عورت جو چھت کے اوپر ٹہل رہی تھی, بال وال کچھ کنگا ہوا کر رہی تھی, تو دیکھا کہ ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے.